بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کی پیشانی پر اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، 23 جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ اصحابہ اکرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفے میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو ان سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جو کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے
طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو، اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہررا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ تعالی کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ یزید کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخی کتب میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے متعلق پہلی روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھیں۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ایسے تڑپتا تھا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی تھی، وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے بہانے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجرے ابدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کموں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو
یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں گڑھا کھود کر دبا دیا۔ یزید کی موت کے بارے جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے گھوڑا لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا اور وہیں مر گیا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ یزید کو 39 سال کی عمر میں دردناک موت ملی اور اس لعنتی کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔